السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور جاہلیت۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں بات کریں گے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اسلام تلاش حق کی طویل ایمانی سفر کا نتیجہ تھا۔ آپ کو شروع سے دین حق کی تلاش تھی، جو آپ کی فطرت سلیمہ، دور رس بصیرت اور عقل راجح سے بالکل موافقت رکھتا ہے۔ آپ تجارتی مشغلوں کی وجہ سے زیادہ سفر کرتے تھے۔ جزیرۃ العرب کے اکثر شہروں، بستیوں اور صحراؤں سے آپ کا گزر ہوتا تھا۔ شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک کا چکر لگاتے تھے۔ مختلف ادیان کے ماننے والوں، خاص کر نصارہ سے گہرا تعلق تھا، اور ان لوگوں کی باتیں غور سے سنتے تھے جو توحید کا پرچم اٹھائے دین حق کی تلاش میں لگے تھے۔ آپ اپنے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں کعبہ کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں زید بن عمر بن نفیل بھی تشریف فرما تھے۔ اتنے میں امیہ بن ابی سلط کا گزر ہوا۔ اس نے کہا، اے خیر کے طالب، کیسے ہو؟ کیسے صبح کی؟ زید نے کہا، خیر و عافیت کے ساتھ۔ اس نے کہا، کیا خیر کو پا لیا؟ زید نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر اس نے کہا، قیامت کے دن ابراہیمی دین کے علاوہ تمام ادیان ہلاکت کا سبب ہوں گے، اور رہی یہ بات کہ یہ نبی منتظر تو ہم میں سے یا تم میں سے ہوگا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے قبل میں نے کسی نبی کی بعثت اور اس کے انتظار سے متعلق نہیں سنا تھا۔ یہ سن کر میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا، جو آسمان میں اکثر غور و فکر کیا کرتے تھے اور اکثر آہستہ سینے سے آواز نکالنے والے تھے۔ میں ان سے ملا اور یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا، ہاں بیٹے، ہم کتاب و علم والے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ، یہ نبی جن کا انتظار ہو رہا ہے وہ عرب کے بہترین نسب میں سے ہوگا، اور میں علم انساب کا ماہر ہوں۔ تمہاری قوم قریش عربوں میں سے سب سے اعلیٰ نسب کی حامل ہے۔ میں نے عرض کیا، چچا، وہ نبی کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا، وہ وہی کہیں گے جس کے کہنے کا اللہ حکم دے گا، نہ وہ ظلم کریں گے، نہ ان پر ظلم ہوگا، اور نہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کی دعوت دیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، میں فوراً ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی۔ آپ امیہ بن ابی سلط کے کلام کو شوق سے سنتے تھے، جیسے اس کا قول ہے، خبردار ہو جاؤ، ہم میں سے ہمارے لیے ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں جو ہماری زندگی کے مقصد کی خبریں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اثر انگیز بصیرت، عقل تاباں، فکر مؤثر، ذہن نیر، تیز ذکاوت اور سنجیدہ و باوقار غور و فکر کے ساتھ اس دور میں زندگی گزاری، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سے اشعار و واقعات کو محفوظ کر لیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، ان میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، تم میں سے کون قص بن سعدہ کا وہ کلام یاد رکھتا ہے جو اس نے عکاظ کے بازار میں کہا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، مجھے یاد ہے، میں اس دن عکاظ میں موجود تھا۔ قص اپنے خاکستری اونٹ پر سوار کہہ رہا تھا، لوگوں سنو اور یاد کر لو، اور جب یاد کر لو تو اس سے استفادہ کرو۔ یقیناً جو دنیا میں زندہ رہا اس کو موت آئی ہے، اور جو مر گیا وہ فوت ہو گیا۔ ہر آنے والی چیز آ کر رہے گی۔ یقیناً آسمان میں خبریں ہیں اور زمین میں دروس و عبر ہے۔
زمین کا بچھونا بچھا ہوا ہے، آسمان کی چھت بلند ہے، ستارے چکر لگا رہے ہیں، سمندر اترنے والے نہیں، رات تاریک ہے، آسمان برجوں والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے جو کچھ اس نے کہا تھا، انتہائی ممتاز ترتیب اور قوی یادداشت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، جس سے واضح ہے کہ آپ کے حافظے نے ان معانی کو پوری طرح محفوظ کر لیا تھا۔ جس وقت آپ شام میں تھے، ایک خواب دیکھا۔ اس کو بحیرہ راہب سے بیان کیا۔ اس نے دریافت کیا، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں مکہ سے ہوں۔ بحیرہ نے پوچھا، مکہ میں کس خاندان سے ہوں؟ تو آپ نے جواب دیا، قریش سے۔ تو آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ بحیرہ نے پوچھا۔ تو آپ نے جواب دیا، میں تجارت کرتا ہوں۔ آگے سے بحیرہ نے جواب دیا، اگر آپ کا خواب سچ ہے تو آپ کی قوم میں ایک نبی مبعوث ہوگا، آپ اس کی زندگی میں اس کے وزیر ہوں گے اور اس کی وفات کے بعد اس کے خلیفہ ہوں گے۔ آپ نے یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھی۔ آپ اسلام لانا تلاش و جستجو اور انتظار کے بعد تھا۔ دور جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرے تعلق اور عمیق معرفت سے اسلام قبول کرنے میں آپ کو مدد ملی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا تو آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے لگے۔ آپ نے سب سے پہلے انتخاب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا، کیونکہ آپ کے اخلاق کریمانہ اور عادات طیبہ سے بخوبی واقف تھے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی صداقت اور امانت داری اور ایسے اخلاق سے واقف تھے جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ سے مانے تھے۔ پھر بھلا اللہ رب العالمین پر کیسے جھوٹ بول سکتے تھے؟ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت کا آغاز کرتے ہوئے ان سے کہا، میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، مجھے اللہ نے یہ دعوت دے کر بھیجا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کی اطاعت پر دوستی کرو۔ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ بغیر کسی لیت و لعن اور بلا کسی تاخیر کے فوراً مشرف اسلام ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی تائید و نصرت کا معاہدہ کیا اور اپنے اس عہد کو کما حقہ ادا کیا۔ اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ بکر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خوشی ہوئی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب ان کے پاس سے چلے تو مکہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان ابو بکر کے اسلام لانے سے آپ سے زیادہ کسی کو خوشی نہ تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک گراں مایہ خزانہ تھے جسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ قریشیوں میں آپ سب سے زیادہ محبوب تھے۔ وہ پاکیزہ بلند اخلاق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے، اس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آتے تھے اور آپ کے گرویدہ ہو رہے تھے۔ بلند کردار اور اچھا اخلاق وہ عنصر ہے جو لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے پاس معاشرہ میں علمی، ادبی اور معاشرتی سرمایہ بھرپور مقدار میں تھا، اس لیے جب آپ اسلام کی دعوت کے لیے اٹھے تو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے افضل ترین اور چنندہ لوگ تھے۔ یہ تھا کچھ معلومات ایسی جو رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی معلومات ملی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ، اور جلد ہی انشاءاللہ ملیں گے دوبارہ اگلی ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔